علماء دیوبند کی کتابیں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے، اس پر مختصر وضاحت آپ حضرات نے کل ہی ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو میں یقیناً ملاحظہ کر لیا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ دیوبندیوں کے بیانات کیوں نہیں سننے چاہیے۔ حالانکہ کل کی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ اس تعلق سے متعدد ویڈیوز ہمارے چینل پر پہلے ہی سے اپلوڈڈ ہیں، جنہیں آپ اگر ہمارے چینل کے ریگولر اور پرانے ویورز ہیں تو ضرور بالضرور ان ویڈیوز کو آپ حضرات نے ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ تاہم دیوبندیوں کے گھر سے مزید خرافات اور انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق ان کے بڑے مولوی کے بیان دستیاب ہوئے ہیں، تو سوچا موقع محل کی مناسبت سے اسے بھی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کیا ہے آپ کے لیے نیا، مگر ہاں اپنے دوستوں کے درمیان آج کی اس ویڈیو کو بھی شیئر ضرور کیجیے گا، ہے نا؟ تو چلیں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، آپ میں سے اکثر لوگ غالباً اس بات سے واقف ہوں گے کہ آج کل دیوبندیوں میں دو باتیں اور معاملے کچھ زیادہ ہی زبان زدے خاص و عام ہیں۔ ایک ہمارے وطن عزیز بھارت کا معاملہ ہے تو دوسرا پڑوسی ملک پاکستان کا۔ پاکستان کا معاملہ لال مسجد کا ہے، جس پر دیوبندی علماء بڑے علماء بری طرح آپس میں دست و گریباں ہیں، جن سے آپ حضرات یقیناً ناواقف نہیں ہوں گے۔ جبکہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں تبلیغی جماعت کے سرغنہ سعد کاندھلوی اور ان کے بیانات ہیں، جو ایسے بیانات آئے دن دے رہے ہیں کہ جس پر غیر تو خیر غیر ہیں، خود دیوبندی ہی سعد کاندھلوی کے خلاف زبردست مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کے عجیب و غریب بیانات پر انگشت بدندہ ہیں، کریں تو کریں کیا اور کہیں تو کہیں کیا۔ مثلا ہمارے چینل پر بھی گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت کے متعلق اپلوڈ کی جانے والی کئی ویڈیوز میں سعد کاندھلوی کے بیانات کو آپ سے شیئر کیے جا چکے ہیں، لیکن سامعین ابھی ایک دو روز پہلے ہی ایک نیا معاملہ سعد کاندھلوی کے متعلق دیوبندیوں میں رونما ہوا ہے، جسے دیوبندیوں کے مشہور مولوی فضیل احمد ناصری نے کچھ یوں بیان کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین، کل یعنی 21 اکتوبر 2025 کو ہندوستان کے کئی صوبوں کے اہم مفتیان کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ سعد کاندھلوی حفظنا اللہ منہ گمراہ ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے علماء بھی گمراہ ہیں، ان میں سے کسی کا بھی بیان سننا جائز نہیں۔ استفتاء اور فتوے کا متن سماعت فرمائیں۔ سامعین و ناظرین، بقول ان کے ہندوستان کے کئی صوبوں کے اہم دیوبندی مفتیوں نے اب جا کر سعد کاندھلوی دیوبندی کے گمراہ ہونے اور اس کے پیچھے چلنے والوں کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے کئی سال پہلے ہی اس دیوبندی مفتی نے بتا دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ سعد کاندھلوی گمراہ ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور بھی دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آج سے کئی سال پہلے اپنے ایک بیان میں۔ انہوں نے انبختی اختیار کری ہے مولانا سعد صاحب کی۔ کس کی؟ مولانا سعد صاحب کی۔ جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، آپ نیٹ پر جائیں، دارالعلوم کی ویب سائٹ پر لکھ کر ڈالیں کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم کا کیا فتویٰ ہے، کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، ان کی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں، قرآن کی سنت کی وہ تشریح انہوں نے کی ہے جو آج تک کسی عالم نے نہیں کی ہے۔ حتیٰ کہ کئی اپنی تقریروں میں انہوں نے کیا کہا؟ نبی کی توہین کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون بھی نبی تھے، ان کے بھائی، ان کو چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ قوم کو دیکھتے رہنا۔ کوہ طور پر خود نہیں گئے تھے، یہ بات یاد رکھیں، خود نہیں گئے تھے۔ کس نے بلایا تھا؟ اللہ نے بلایا تھا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے بلایا تھا تو حضرت مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ اصل تھے اور وہ کیا ہے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ اور قوم گمراہ ہو گئی۔ موسیٰ اصل تھے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم گمراہ ہو گئی، دعوت والا عمل چھوٹا۔ اور یہ بات تبلیغ والے ساتھی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی غلطی نہیں بیچاروں کی، غلطی ان کی ہے جو حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حضرت جی کے انبھکت ہیں، حضرت جی کے انبھکت ہیں، غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے۔ ہم جیسے عالم کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم بالکل گونگے شیطان بن جائیں،
ان کی بات پر بالکل ہاں جی کچھ بھی کہتے رہیں تو ہم بہت بڑے حضرت بن جائیں گے. ہم منکر پر نکیر کریں گے تو ہماری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے, ہماری ویلیو, اور ہم ان کے نزدیک اپنی ویلیو بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کی ویلیو کی. تو دیکھیے مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ گمراہ ہے. اب دیکھیے جس جماعت کا امیر گمراہ ہوگا تو جماعت کیا ہوگی؟ حق پر ہوگی. میں اپنی اس تقریر کے واسطے سے ان علماء کو سمجھانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تبلیغ پر فتویٰ نہیں ہے, فتویٰ صرف مولانا سعد پر ہے. لیکن آپ اس کا جواب دیں کہ جب مولانا سعد گمراہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق تو مولانا سعد صاحب کو فالو کرنے والی جماعت گمراہ کیوں نہیں ہے؟ مودودی, مولانا مودودی جماعت اسلامی جن کی جماعت ہے, ان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ گمراہ ہیں. حالانکہ مولانا مودودی وہ ہیں جب انہوں نے جماعت اسلامی کی شروعات کی تھی تو قاری طیب صاحب, مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی, مولانا منظور نعمانی, بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ تھے. لیکن جب ان کے نظریات انہوں نے پرکھیں, جیسے مولانا صاحب کے نظریات سامنے آئے تو علماء نے کہا بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ مولانا مودودی کے نظریات غلط تھے. تو جب مولانا مودودی کے نظریات غلط ہونے کی وجہ سے پوری جماعت اسلامی کیا ہے؟ گمراہ کہلائے گی, تو مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں, ان کے فالوورز گمراہ کیوں نہیں کہلائیں گے؟ یہ سوال ہے میرا, اس کا جواب مجھے دے دینا تو میں تسلیم کر لوں گا. بات تو بالکل صحیح ہے, مگر اس کا جواب دیوبندیوں تبلیغیوں نے کیا دیا اس کا تو مجھے علم نہیں سامعین. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا فضیل احمد ناصری دیوبندی کی زبانی کہ ہندوستان کے کئی صوبوں کے اہم دیوبندی مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ سعد کاندھلوی اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگ گمراہ ہیں. اور انبیاء کرام کی توہین کے متعلق جو بات اس دیوبندی مفتی نے کہی ہے اپنی ویڈیو میں, اپنے بیان میں, اس سے بھی بڑھ کر تفسیر جس فتویٰ کو پڑھ کر فضیل احمد ناصری دیوبندی نے اپنی اس ویڈیو میں سنایا ہے اس میں بتائی گئی ہے. سنیں دیوبندی مفتیوں نے جواب میں کیا لکھا ہے اپنے فتویٰ میں سعد کاندھلوی دیوبندی کے متعلق. اب یہاں سے جواب سماعت فرمائیں. الجواب حامدم و مسلم و مسلمہ اکابر دارالعلوم دیوبند و دیگر اکابرین ہند کی مولوی سعد کے افکار و نظریات سے متعلق سخت اصلاحی تحریر آنے کے بعد بھی مولوی سعد کی طرف سے مجمع عام بلکہ تبلیغی اجتماعات میں تحریف دین, انبیاء کی بے ادبی, تنقیص, خلاف شریعت اور تبلیغ کے دیگر طریقوں کی تخفیف و تحقیر جیسی باتیں کھلم کھلا نیز مسلسل ہو رہی ہیں. یہ سب باتیں عمدن و قصدن قسمیں کھا کھا کر کہی جا رہی ہیں اور ان کے معتقدین الہامی باتیں قرار دے رہے ہیں. مرض بڑھتا گیا, جوں جوں دواکی کے مصداق اس میں اصلاح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. اس لیے سامعین و ناظرین, علماء اہل سنت و جماعت لوگوں کو ان دیوبندیوں کے بیانات سننے سے منع کرتے ہیں کیونکہ لوگ ان کی ہر بات کو قرآن و حدیث سے مزین و ماخوذ سمجھ کر ان کی ہر بات کو درست مانتے چلے جائیں گے اور اس طرح غیر محسوس طریقے سے اپنی دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو سامعین, ہم نے کل والی اپنی اس ویڈیو کی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی واضح کر دیا ہے کہ کیوں ان دیوبندیوں کے بیانات لوگوں کو نہیں سننے چاہیے. اب آپ حضرات کی اپنی مرضی کہ آپ کو سننا ہے یا نہیں سننا ہے. لیکن ہاں, اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے ان دوستوں اور احباب کو لازمی شیئر کر دیں, ان کو بھیج دیں جو دیوبندیوں کے بیانات سننے کی غلطی کرتے آپ کو نظر آئے ہیں یا نظر آتے ہیں. شکریہ, جزاک اللہ خیرہ.